الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تھا اننی براء مما تعبدون، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فإنہ سیہدین، چنانچہ وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اس صورت کے تعارف میں گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کے عام اسلوب کے مطابق اللہ جل جلالہ نے اس صورت میں مختلف عقائد کا بیان فرمایا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین کے دو عقیدوں کا، ان کے دو گمانوں کا رد کیا ہے۔ ان کا ایک عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا رکھا ہے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد کیا، جیسے گزشتہ درس میں تفصیل سے آپ کے سامنے آیا۔ اسی طرح مشرکین کا ایک گمان یہ تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بت پرستی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد بت پرستی کرتے تھے۔ یعنی جب ان سے دلیل پوچھی جاتی کہ یہ تم جس راستے پہ لگے ہو، اس راستے پہ چلنے کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے، تو وہ کہتے تھے جی ہمارے آبا و اجداد یہی کام کرتے تھے، ہمارے باپ دادا پردادا یہ سب انہی بتوں کے سامنے جھکتے تھے، یہی لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، ان بتوں کے سامنے وہ جھکتے تھے، سجدے کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو ہم بھی انہی کے سامنے جھکتے ہیں۔ یعنی آباء و اجداد کے پیچھے چلنے کو وہ دلیل بناتے تھے۔ یہاں قرآن کریم ایک دلچسپ اور بڑے ایمان افروز اسلوب کے ساتھ انہیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرنی ہے تو تم یہ ذرا دیکھو کہ در حقیقت تم کون ہو، تمہارا جد امجد کون ہے، تم کس کی نسل ہو، کس کے نام پر دنیا میں تمہیں فوقیت حاصل ہے، اور کس کے نام پر، کس کی طرف نسبت کر کے تم پورے عربوں میں اپنا ڈنکا بجواتے ہو، تو ذرا اس پہ تو غور کرو۔ ظاہر ہے کہ قریش کی اصل ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف ان کی نسبت تھی، ابراہیمی کہلاتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے کوئی 4000 سال قدیم ہے، یعنی 2000 یا 2200 قبل المسیح حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہ نیل اور فرات دو دریاؤں کے درمیان جو علاقہ ہے یہ میسوپوٹیمیا کہلاتا ہے، اور یہاں دنیا کی قدیم ترین تہذیب آباد تھی، یعنی اولین انسان، اولین تہذیبیں اسی زمانے میں تھی۔ اس زمانے میں مشہور سلطنت تھی بابل۔ یہ علاقہ جو تھا، یعنی جو موجودہ بغداد ہے، اس کے قریب ہی بابل کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ کلدانی گزرے ہیں، آشوری گزرے ہیں، یہ بڑی بڑی سلطنتیں ہیں۔ ان بادشاہوں کا یہ دارالخلافہ رہا، ان کا مرکزی مقام رہا ہے۔ اسی بابل کے قرب و جوار میں کوئی علاقہ تھا اور نام کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے۔ دریاؤں کے قریب ہی قدیم تہذیبیں آباد ہوئی، نیل اور فرات یہ قدیم ترین دریا ہیں، اور انہی کے درمیان گزشتہ قدیم ترین تہذیبیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کی تھی۔ یہ جو ہمارے ہاں راوی ہے، یہ بھی بہت قدیم دریا ہے، ہزاروں سال اس کی تاریخ ہے، اور یہاں جو انڈس ویلی ہے، یعنی اس کے کچھ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں ہڑپا کے نام سے، تو یہ بھی بہت قدیم تہذیب ہے، یعنی کوئی آج سے 5000 5500 سال قدیم تہذیب ہے، اور اتنی ہی راوی کی تاریخ پرانی۔ تو یہ راوی کے کنارے یہ تہذیب آباد تھی، اور وہاں میسوپوٹیمیا میں نیل اور فرات کے درمیان وہ قدیم تہذیبیں آباد تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ اس زمانے میں یہاں کے لوگ طرح طرح سے شرک میں مبتلا تھے، ستارہ پرستی کرتے تھے، یہ صابی دور کہلاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو پہلے کا دور ہے وہ صابی دور ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ نے صابی کا نام سنا ہوگا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس۔ تو یہ جو صابئین ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا دور صابی دور کہلاتا ہے،
اور ابراہیم علیہ السلام سے بعد کا جو دور ہے وہ دور حنیفی کہلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے حنیفی زمانے کا آغاز کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم حنیف قرار دیتا ہے، یعنی وہ یکسو تھے اللہ جل جلالہ کی عبادت میں۔ تو اس علاقے میں اور اس قدیم تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے زمانے میں لوگ ستارہ پرستی میں مبتلا تھے۔ نمرود جو ان کے زمانے کا ظالم بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدائی اوتار کہلاتا تھا، لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا، سجدے کرواتا تھا، تو مختلف طریقوں سے لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے، پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے اس گڑھ میں توحید کی شمع روشن کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بعد میں ہجرت کا حکم دیا۔ کئی ہجرتیں انہوں نے کی۔ پہلے وہ بابل سے نکلے، مصر بھی گئے ہیں، فلسطین بھی تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح بعد میں اللہ نے انہیں حجاز کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ مکہ مکرمہ سب سے پہلے وہ تشریف لائے جب یہاں پہ نہ کوئی انسان تھا، نہ چرند پرند، نہ کوئی زندگی گزارنے کے وسائل تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر یہاں اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا۔ تو اس سے اللہ نے اس علاقے کو آباد کیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے یہاں پانی جاری کیا۔ جب پانی جاری ہوا تو ایک قبیلہ بنو جرہم یہاں آباد ہونا شروع ہوا۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام کی بعد میں شادی ہو گئی، اور اس طرح اللہ نے پھر ان کی اولاد کو اسی علاقے میں پھیلایا، اور قریش انہی کی اولاد تھی، یعنی یہ بنو اسماعیل تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی وساطت سے یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کئی سو سال تک ان کی اولاد توحید کے ہی علمبردار تھی، اپنے آبا و اجداد کے دین پر تھی۔ عامر بن لحی یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اس علاقے میں بت پرستی کو رواج دیا تھا۔ یہ کہیں شام وغیرہ کے علاقوں میں سفر پہ تھا، اس نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ بت پرستی کرتے ہیں، تو یہ ایک بت اپنے ساتھ لے آیا مکہ کے علاقے میں۔ یہ بنو خزاعہ قبیلے کا سردار تھا، اور بنو خزاعہ اس زمانے میں مکہ کا سردار قبیلہ تھا، جس نے بنو اسماعیل سے مکہ کی سرداری کو چھینا تھا۔ تو بہرحال یہ سردار تھا، قبیلہ بھی سردار تھا، تو جب یہ بت لے آیا، بت پرستی شروع کی، تو لوگ تو سرداروں کو دیکھ کے جیتے ہیں، تو اس کے دیکھا دیکھی بت پرستی شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ بت پرستی اتنی رائج ہو گئی کہ بنو اسماعیل اپنا اصل مذہب بھول گئے کہ ہمارا اصل کیا تھا۔ اتنا وہ مانتے تھے کہ جی کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، جیسے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، اللہ کی صفت خلق کے تو قائل تھے، لیکن آگے اللہ کی صفت تدبیر اور اللہ کی عبادت میں دوسروں کے ساتھ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اس طریقے سے ان میں شرک کا آغاز ہوا اور آہستہ آہستہ پروان چڑھتا گیا۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں قریش کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں، تو تمہارے جد امجد تو ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے پیچھے چلو۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر تم یہاں عرب کے خطے میں اپنی برتری جتلاتے ہو نا، لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اسی وجہ سے وہ یہاں مکہ میں اپنی برتری جتلاتے تھے، بیت اللہ کے متولی شمار ہوتے تھے۔ تو جس جد امجد کے نام پر تم اپنی برتری جتلاتے ہو، اس جد امجد کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اگر آبا و اجداد ہی کی پیروی کرنی ہے تو ان کی پیروی کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا کر انہیں یہ پیغام بھی دیا گیا کہ یہ بھی ذرا دیکھو نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد، ان کے خاندان والے، ان کے گرد و پیش کے لوگ چونکہ بت پرستی کا شکار تھے، تو ابراہیم ان کے پیچھے چلے یا دلیل کے پیچھے چلے؟ انہوں نے تو دلیل کا راستہ اپنایا، توحید کا راستہ اپنایا، اور شرک کے علاقے میں، شرک کے گڑھ میں توحید کی شمع روشن کی۔ تو اگر تم نے آبا و اجداد کے پیچھے ہی چلنا ہے تو ابراہیم کے پیچھے چلو، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، ان کے طریقہ کار کے مطابق چلو، جیسے انہوں نے اپنے خاندان کے گمراہ بزرگوں کی مخالفت کی تھی، تو اس طرح تم بھی اپنے جو تمہارے گمراہ بزرگ ہیں، تمہارے آبا و اجداد ہیں، ان کی پیروی سے جان چھڑاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ تو اس طریقے سے قریش کے اس گمان کا جواب دیا جا رہا ہے جو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو جی آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انہیں سنا کے انہیں اس طرح متوجہ کیا کہ آبا و اجداد کی پیروی کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو نا۔
اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے آبا و اجداد کے پیچھے چلنا ہے تو پہلے یہ دیکھے کہ آبا و اجداد کس راستے پہ تھے. ایسا نہ ہو کہ وہ غلط رسوم میں مبتلا ہوں اور ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی غلط رسوم کے پیچھے چل پڑیں، اور وہ اپنے آپ کو حق پر بھی سمجھتے ہوں گے. جیسے قریش کے آبا و اجداد تھے، اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے، غلط رسوموں میں مبتلا تھے، غلط طور طریقے ان کے ہاں رائج تھے، تو ان کی اولاد بھی اسی میں مبتلا ہوگی. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ عقل کے ذریعے امتیاز کر سکتا ہے کہ کون سا طریقہ میرے لیے درست ہوگا، کون سا طریقہ میرے لیے غلط ہوگا. آبا و اجداد کے پیچھے اندھے طریقے سے چلنا، اندھا دھن چلنا، یہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے. پھر انسان کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، بس یہی دیکھتا ہے کہ یہ پیو دادے کرتے آ رہے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں. اگر ان کا طریقہ ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہے، پھر ضرور چلیں. یہ تو صلحاء کے راستے پہ چلنا، اس کی تو ہمیں دین بھی تلقین کرتا ہے. لیکن اگر ان کا طریقہ شریعت سے متصادم ہے تو پھر ان سے برات کا اعلان ضروری ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں برات کا اعلان کیا کہ میں تم لوگوں سے بری ہوں. یاد رکھیں دین میں دو چیزیں ضروری ہیں، اقرار بھی ضروری ہے، برات بھی ضروری ہے. یعنی تصدیق کے ساتھ ساتھ برات بھی ضروری ہوتی. صرف یہ مان لینا کافی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، بلکہ ساتھ برات بھی کرنی ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز کے ہم منکر ہیں. ایک آدمی اگر بتوں کو بھی مانتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ بھی ایک ہے، اللہ بھی سچا ہے، لیکن بتوں سے برات کا اعلان نہیں کرتا تو اسے مومن نہیں کہا جائے گا. یہ آج کل مختلف ملغوبے ہیں نا ادیان کے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی برحق ہے، یہ بھی برحق ہے. ادیان سے مراد جو مختلف عقائد ہیں، یعنی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، مختلف لوگ ہیں، تو لوگ ان کو ایک ہی اس میں راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ برات ضروری ہوتی ہے. ہم جب بچے کو ایمانیات پڑھاتے ہیں تو اس میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ میں ہر قسم کے کفر اور شرک سے برات کا اعلان کرتا ہوں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ. اب میرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صرف اس ذات کے ساتھ، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا. فإنہ سیہدین، چنانچہ وہی میری رہنمائی کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں حقیقت کا بھی اظہار کیا، اپنے عقیدے کا بھی اظہار کیا، دلیل بھی ساتھ دی. یعنی عقیدہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں، اور ساتھ دلیل بھی دے دی کہ کیونکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو جو ذات پیدا کرتی ہے وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. اگر تمہیں بتوں نے پیدا کیا ہے تو اس کی عبادت کرو، لیکن اگر تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر بتوں پر 2 حرف بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ. تو تصدیق کے ساتھ برات کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایسی بات بنا دیا جو ان کی اولاد میں باقی رہی. عاقب سے مراد یہاں اولاد ہے. یعنی یہ جو کلمہ ہے، یعنی توحید کی جو بات ہے، ابراہیم علیہ السلام خود بھی توحید کے علمبردار تھے، اور انہوں نے اسی کلمہ توحید کو اپنی اولاد میں باقی رکھنے والا بنایا. اولاد کی تربیت بھی ایسی کی کہ ان میں یہ کلمہ توحید باقی رہے. چنانچہ سینکڑوں سال تک ان کے بعد بھی ان کے اولاد میں توحید باقی رہی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان جہاں خود توحید پہ عمل کرتا ہے، خود نیک کاموں کی طرف آتا ہے، اولاد کی تربیت بھی ضروری ہے. قرآن کریم ہمیں تلقین کرتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی. کس سے بچاؤ؟ آگ سے. اور وہ آگ کتنی خوفناک ہے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ اس آگ کا ایندھن لکڑیاں یا پیٹرول وغیرہ نہیں ہے، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. انسان اور پتھر اس آگ کا ایندھن ہے. جیسے آگ میں پیٹرول ڈالتے ہیں یا اس میں ایندھن ڈالا جاتا ہے تو آگ بھڑکتی ہے، اسی طرح جہنم کی آگ انسانوں کی وجہ سے بھڑکے گی. جیسے جیسے اس میں انسان زیادہ آئیں گے، انسانی اس کا ایندھن ہے، تو آگ مزید بھڑکتی جائے گی. تو اللہ نے فرمایا دیکھو وہ آگ بڑی ہی خوفناک ہے.
اور تم انسان اسی آگ کا ایندھن ہو، لہٰذا اس سے بچو۔ آگے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے اس آگ کے اوپر ایسے فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کی ہیں جو بڑے سخت ہیں، تندخو ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں جو کہا جاتا ہے کر گزرتے ہیں، یعنی وہ تم پہ رحم نہیں کھائیں گے کہ جہنمی چیخ و پکار کرے تو فرشتوں کو رحم آ جائے، نہیں، بلکہ اللہ کا جو حکم ہے انہوں نے عمل کرنا ہے، خواہ جہنمی کچھ بھی کرے۔ تو یہ تصویر کھینچ کر ہمیں بتایا گیا ہے کہ دیکھو ایسی آگ ہے، اس آگ سے خود بھی بچو، اولاد کو بھی بچاؤ۔ تو اولاد کو بھی نیک کاموں کی طرف مائل کرنا یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یعنی اس عقیدے کو، کلمہ توحید کو ایسی بات بنا دیا جو ان کی اولاد میں باقی رہی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ باز آئیں، یعنی شرک کی طرف نہ جائیں، توحید پہ قائم رہیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم، اس کے باوجود میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے فائدے دیے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے تو شرک کیا، یعنی یہ قریش ہیں، ان کے آباء و اجداد ہیں، یہ تو شرک کے راستے پہ چلتے رہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو زندگی کے فائدے دیے ہیں۔ یعنی شرک کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی کے فوائد سے محروم کر دے، برکتوں سے محروم ہوتا ہے، سکون سے محروم ہوتا ہے، آخرت سے تو بالکل ہی محروم ہوگا، لیکن دنیاوی مال اللہ تعالیٰ مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، کافر کے پاس بسا اوقات زیادہ ہوتا ہے، جیسے آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نافرمانی کرتے رہے، لیکن میں تو ان پہ نعمتیں کرتا رہا، میں نے ان کو مال بھی دیا، ان کو اولاد بھی دی، حتیٰ جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا، ورسول مبین، اور صاف صاف ہدایت دینے والا پیغمبر آ گیا۔ یعنی یہ شرک میں مبتلا تھے عامر بن لحی کے زمانے سے، نسل در نسل شرک کرتے آ رہے تھے، قریش کی بات ہو رہی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، قرآن کریم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اب تو ان پہ حجت تمام ہو گئی، اب تو ان کے پاس اللہ کا واضح پیغام آ گیا، تو اب ان کے پاس کیا بہانہ ہے شرک کرنے کا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ، اور جب وہ حق ان کے پاس آ گیا یعنی قرآن کریم، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جادو چونکہ لوگوں کی نظروں کے سامنے چیز کو بدل دیتا ہے، لوگوں کو کچھ دکھائی دیتا ہے، قرآن کریم کو وہ جادو اس لیے کہتے تھے کہ قرآن کریم سن کر لوگوں کے دل پلٹ جایا کرتے تھے، زندگیاں بدل جاتی تھی، بیٹا باپ کا مخالف ہو جاتا تھا کہ باپ سے کہتا تھا اگر تو مشرک ہے تو میں تیرے راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے اپنے باپ کی گردن پر تلوار چلانے کے لیے تیار تھے۔ حضرت حذیفہ مسلمانوں کے لشکر میں تھے بدر میں، ان کے والد عتبہ مشرکین کے لشکر میں تھے۔ اسی طرح یہ سارے آپس میں عزیز تھے، ایک خاندان کے لوگ تھے، کسی کا خالہ زاد ادھر ہے، دوسرا ادھر ہے، کسی کی پھپھو کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے۔ تو قریش نے اس لیے اس کو جادو کہنا شروع کیا کہ یہ تو انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ان کے پاس چونکہ دلیل نہیں تھی، تو دلیل چونکہ نہیں تھی تو کوئی پروپیگنڈا تو کرنا تھا نا۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ میں پھیلنے لگی، حج کا زمانہ آیا، تو حج کے لیے دور دور سے عرب آتے تھے مکہ مکرمہ میں۔ حج تو پہلے سے رائج تھا نا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اب قریش کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھے کہ ہمارے اندر تو یہ دعوت پھیل رہی ہے اور یہ لوگوں کے لیے بڑی اثر انگیز ہے، مؤثر ہے، اب حج کے لیے باہر سے قبائل نے آنا ہے، اب یہ قبائل اگر آ گئے اور انہوں نے آ کر یہ دعوت سن لی تو اس کے اندر تو اثر ہے، تو وہ تو متاثر ہو جائیں گے، یہ دعوت پھیلنی شروع ہو جائے گی، ہم نے اس کا راستہ روکنا ہے تو کیسے روکیں؟ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا ان کو مجنون کہو، تو باقیوں نے رد کر دیا کہ ان میں تو جنون والی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو مجنون کیسے کہو گے؟ کسی نے کہا کاہن کہو، تو کہا کہ کاہنوں والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، آخر آنے والا اندھا تو نہیں ہے، اسے نظر آئے گا۔
تو مختلف آراء آتی نہیں، لیکن وہ رد کرتے رہے۔ تو وہاں جو معمر بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ کہ کیا کہیں؟ اس نے کہا ساحر کہو، کیونکہ لوگوں سے کہو کہ یہ ایسا جادو ہے جو خاندان کو خاندان سے لڑا دیتا ہے، اور مثالیں یہاں مکہ میں موجود ہیں۔ تو ان سے کہو کہ دیکھو اگر یہ بات سنو گے تو تم آپس میں بکھر جاؤ گے، تمہارا خاندان ٹوٹ جائے گا، تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس پہ انہوں نے اتفاق کیا اور مکہ آنے والے مختلف راستوں میں بیٹھ گئے۔ جو بھی آتا تھا حج کے لیے، کوئی قبیلہ آتا تھا، کوئی شخص آتا تھا، اس کو جا کے کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے درمیان ایک شخص ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر تم نے ان کی بات سن لی تو بس پھر تم بکھر جاؤ گے، لہٰذا اس کی بات ہی نہ سنو۔ سارا زور اسی پہ تھا کہ جا نہیں نہ پائیں۔ اتنا تو پتہ تھا کہ اگر سنیں گے تو متاثر ہوں گے، دیکھیں گے تو متاثر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبرانہ وجاہت عطا فرمائی تھی، آپ کا ایک روب تھا، آپ کی شخصیت میں وہ جاذبیت تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، آپ کے کلام میں تاثیر تھی۔ اب اللہ کے حبیب کی زبان ہو اور اللہ کا کلام ہو تو ظاہر ہے کہ سننے والے کا دل تو بدلے گا۔ تو انہوں نے اس طریقے سے پھر مشورہ کیا کہ دیکھو ان کو جادوگر کہنا شروع کر دو۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ تم نے جادوگر کہنا شروع کر دی کہ یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ ایک اور بات بھی کرتے تھے، چونکہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے حامل تھے۔ یہ دنیا میں مختلف معاشی نظام ہے نا، آج کل اشتراکی نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام سرمایہ کو فوقیت دیتا ہے، اشتراکی نظام محنت کو، مزدور کو فوقیت دیتا ہے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام بہت قدیم ہے، یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، مختلف شکلوں میں یہ دنیا میں رائج رہا ہے۔ تو قریش بھی سرمایہ دارانہ ذہنیت کے حامل تھے۔ اشتراکیت تو اب پھیلی ہے نا، تھوڑا عرصہ پہلے، سرمایہ دارانہ نظام بہت قدیم ہے۔ تو وہ یہ بھی سرمایہ دارانہ ذہنیت کے حامل تھے۔ تو یہی کہنے لگے کہ اگر اللہ نے پیغمبر ہی بھیجنا تھا تو کسی سرمایہ دار کو بھیجتا۔ یہ مکہ میں جو سرمایہ دار ہے یا طائف میں سرمایہ دار، یہ دو بستیاں قریب قریب تھیں۔ تو مکہ میں ولید بن مغیرہ تھا، عتبہ بن ربیعہ، بڑے بڑے سرمایہ دار تھے۔ ادھر طائف میں عروہ بن مسعود تھے، اسی طرح عبد یالیل تھے، اور بڑے بڑے سردار تھے وہاں پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے پیغمبر بنانا ہوتا تو کسی سرمایہ دار رئیس کو بناتا، جاگیردار کو بناتا، اللہ نے ان کو کیوں بنایا؟ تو یہ ان کا ایک اعتراض تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہا ہے کہ نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، تو کیا یہ رحمت اللہ تم سے پوچھ کے تقسیم کرے گا؟ اور یہ تمہارا کیا یعنی احمقانہ نظریہ ہے تمہارا کہ جس کے بعد دولت ہوگی اللہ نبی اسی کو بنائے گا؟ نبوت اور رسالت کے اپنے معیارات ہیں، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ وَإِنَّهُمْ مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ تو اللہ کے ہاں چنے ہوئے ہیں، چنیدہ اور برگزیدہ حضرات ہیں۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت تم سے پوچھ کے تقسیم کی جائے گی۔ تو اس طرح ان کا یہ جو نظریہ تھا کہ کسی سرمایہ دار کو اللہ نے پیغمبر کیوں نہیں بنایا، تو قرآن کریم کی ان آیات میں اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی بھی اللہ نے ان سے کہا کہ نبوت اور رسالت تو اللہ کی خاص رحمت ہے، وہ تو اللہ نے دینی ہی اپنی مرضی سے ہے۔ دنیا میں جو باقی صفات ہیں وہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہیں۔ تم اپنی مرضی سے دنیا میں آ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے اپنے لیے رنگ کا انتخاب نہیں کر سکتا کہ میں گورا بن جاؤں، میں کالا بن جاؤں۔ مصنوعی طور پہ کوششیں کر لے گا لیکن حقیقت اپنی جگہ رہتی ہے۔ اسی طرح کسی کے خاندان کا انتخاب، یہاں تک کہ جو دولت ہے، رزق ہے، وہ بھی اللہ نے تقسیم کر رکھا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ نبوت اور رسالت تو اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، وہ تو ہے ہی اللہ کے قبضہ قدرت میں، تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا۔ دنیا کی باقی بہت ساری چیزیں اللہ نے تمہارے اختیار میں نہیں دی، تم اپنے آپ کو بڑا با اختیار سمجھتے ہو۔ وقالو، اور کہنے لگے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ قریتین، قریہ کا تثنیہ ہے، یعنی دو بستیاں، مراد مکہ اور طائف ہے، کہ یہ جو دو بڑی بستیاں ہیں ان میں کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ بڑے آدمی سے مراد سرمایہ دار،
جس طریقے سے یہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے تھے تو ہڑپ کر کر کے ہی سرمایہ جمع کرتے تھے، تو انہوں نے کہا ایسے کسی بڑے وڈیرے سرمایہ دار پر قرآن کیوں نازل نہیں ہو؟ آگے اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے؟ یعنی یہ تو اللہ کی رحمت ہے، نبوت اور رسالت اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کے دے گا؟ اسی طرح بات کے ادوار میں آپ دیکھیں کہ عموماً دین کی دعوت دینے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، پھر سرمایہ دار ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہی دین کی دعوت کے لیے باقی بچے تھے۔ اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ یہ تو اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ نے سرمایہ دار کو محروم رکھا اور ایک غریب کو اللہ نے نواز دیا کہ وہ دین کا داعی ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، دین پر عمل کنندہ ہے، اور سرمایہ دار کو توفیق نہیں ہے۔ تو یہ جو پھبتیاں اہل قریش کے اندر تھی یا گزشتہ اقوام کی اللہ تعالیٰ یہاں نقل کرتا ہے کہ وہ اس طرح تمسخر کرتے تھے، یہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں انبیاء کو لوگ تنگ کرتے تھے، آج کل یہ ہے کہ انبیاء کے پیروکار جو ہیں، انبیاء کے راستے پہ چلنے والے نیک لوگ، صلحاء لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کے حلیے پہ اعتراض کریں گے، ان کے لباس پہ لوگ اعتراض کریں گے، ان کے طور طریقوں پہ، وہ سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا جو جدید فیشن ہے وہ اس کی تعمیر ہی سنت کے قبرستان پہ ہوتی ہے کہ سنت کو لوگ دفن کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر اپنا فیشن تعمیر کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ سنت میں مردوں کے لیے پائنچے اٹھانے کا حکم ہے، عورتوں کے لیے نیچے کرنے کا حکم ہے، اور فیشن کیا ہے؟ اس کا الٹ ہے کہ مرد جو ہے وہ ٹخنے چھپا کے رکھتا ہے، یہ اس کا فیشن ہے، اور عورتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹخنوں کو کھلا رکھیں۔ اسی طرح اور بھی آپ دیکھیں جو بھی فیشن ہوگا وہ سنت کو مٹا کے پھر اس کو ترویج دیا جاتا ہے۔ مغربی تہذیب کے جتنے طور اطوار ہیں وہ سب دین سے متصادم ہیں تقریباً۔ تو آج بھی یہی صورتحال ہے کہ چونکہ جدید تراش خراش یہ سنت سے میل نہیں کھاتی، تو سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کو عجیب لگتے ہیں کہ یہ تو کوئی پاگل ہیں، پتہ نہیں کوئی فرسودہ نظام کے حامل ہیں، قدیم کوئی گڑے مردے یہ وہ کھیڑ کے لے آئے۔ تو یہ وہی باتیں ہیں، وہی پھبتیاں ہیں، یہ وہی طعنے ہیں جو اپنے زمانے میں انبیاء کو لوگ دیتے تھے، ان کے پیروکاروں کو، ان کی شاگردوں کو لوگ دیتے تھے، اور آج بھی جو اس راستے پہ چلتا ہے تو یہ پھبتیاں سننے کو ملتی ہیں۔ اب جو سنت پر عمل کرنے والا ہے اس کے لیے پھر اسوہ انبیاء کا اسوہ ہے کہ کیا انبیاء نے لوگوں کی افواہوں کے روب میں آ کر اپنا طریقہ چھوڑ دیا تھا، یا انبیاء کے جو سچے پیروکار تھے، ان کے براہ راست شاگرد تھے، انہوں نے لوگوں کے دباؤ میں، طعنوں میں آ کے اپنا طریقہ چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، اپنے طریقے پہ ڈٹے رہے، جانوں پر سے گزر گئے، طریقہ نہیں چھوڑا۔ اب آج اگر کوئی سنت پہ عمل کرتا ہے اور کوئی اسے طعنہ دیتا ہے تو وہ طعنہ کیا خنجر تو نہیں ہے نا کہ اس کی گردن اتار دے گا؟ تو ہمارا مسلمان طعنے سے ڈر کے سنت پہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ فلاں نے مجھے طعنہ دیا، فلاں نے مجھے طعنہ دیا۔ تو یاد رکھیں ان طعنوں کو اپنے لیے تمغہ سمجھنا چاہیے کہ میں سنت پہ عمل کے راستے میں جان تو نہیں دے سکتا، میں کمزور ہوں، تو چلو میں طعنہ ہی برداشت کر لیتا ہوں۔ میں اگر اپنے کلیجے میں تیر نہیں کھا سکتا تو میں اپنے کلیجے کو لوگوں کی باتوں سے ہی زخمی کر لوں اور اس پر صبر کروں، اللہ سے اجر کا امیدوار رہوں۔ تو سنت پر عمل کرنے والے کو ہمیشہ طعنوں کے لیے تیار ہونا چاہیے، لوگوں کی تیز نگاہوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو پھر سنت پر عمل کی وجہ سے اس کی پروفیشنل لائف میں پیچھے نہیں کرتا۔ کوئی بھی آدمی آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ سنت پہ عمل کرتا ہے، وہ کسی بھی میدان میں ہو، تو سنت پہ عمل کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں ہوگا۔ ہاں، اپنی حماقت کی وجہ سے اگر وہ انتہا پہ چلا جائے اور اپنا پروفیشن ہی چھوڑ دے، وہاں محنت کرنا چھوڑ دے، جیسے ہمارے بعض اوقات دین کے نام لیوا ناسمجھی کی وجہ سے اپنی پروفیشنل لائف میں بھی وہ مختلف چیزیں لے آتے ہیں اور دین کے نام پہ لے آتے ہیں، تو وہ پھر وہاں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر الزام آتا ہے مذہبی لوگوں پہ کہ چونکہ یہ مذہبی ہے اس لیے اس کی پریکٹس نہیں چلتی، اس لیے اس کی وکالت نہیں چلتی، اس لیے یہ اچھا استاد نہیں ہے۔ تو یہ تو ہماری اپنی غلطی، ورنہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی پروفیشنل لائف میں بھی محنت کرتا ہے اور دوسروں سے آگے بڑھتا ہے اور سنت پہ بھی عمل کرتا ہے۔ تو چونکہ وہ وہاں لائق ہوتا ہے تو ادارہ اس کا محتاج ہوتا ہے،
تو سنت پر عمل کی وجہ سے پھر نہ اس کی ترقی رکتی ہے اور نہ اس کی ملازمت میں فرق آتا ہے۔ تو مسئلہ سنت میں عمل کا نہیں ہوتا، مسئلہ ہماری قابلیت کا ہوتا ہے کہ ہم قابلیت میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی سنت پہ تو عمل کر رہا ہے لیکن جہاں پہ وہ ہے اس کی پیشہ ورانہ کارکردگی کم ہو گئی، تو پھر تو اس نے پیچھے ہی رہنا ہے نا۔ تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہم السلام کو لوگ اس طرح کے طعنے دیتے تھے، بعد میں ان کے پیروکاروں کو بھی وہ طعنے سننے پڑیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے؟ کہ اللہ ان سے پوچھ کے کرے گا؟ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ نبوت تو اللہ کی بہت بڑی انتہا کی رحمت ہے، وہ تو اللہ کرتا ہی اپنی مرضی سے، باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جیسے ان کا رزق ہے، ان کی معیشت ہے، اللہ نے تقسیم کی ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم ہی نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، ان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم ہی نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکے۔ یعنی یہ کائنات کا فطری نظام ہے کہ ایک تنخواہ لینے والا ہے، ایک دینے والا ہے۔ اگر سارے ہی لینے والے بن جاتے تو تنخواہ دینے والا کہاں سے آتا؟ اور سارے ہی تنخواہ دینے والے ہوتے تو وہ کام کس سے لیتے؟ کام کرنے والا مزدور کہاں سے آتا؟ تو اللہ نے یہ فطری نظام بنایا ہوا ہے دنیا میں کہ کسی کو رزق زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الیاذ باللہ اللہ نے ناانصافی کی ہے لوگوں نے۔ خوب یاد رکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہیں وسائل، یعنی معیشت کے جو وسائل ہیں وہ اللہ نے برابر تقسیم کیے ہیں۔ یعنی مطلب زمین ایک وسیلہ ہے تو اللہ نے زمین سب کے لیے برابر رکھی ہے۔ زمین پر آپ بھی کام کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، فلاں بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کام کر سکتا ہے۔ اب کام کرنے کی محنت انداز وہ اپنا اپنا ہے، کوئی اچھا کام کر لیتا ہے، بر وقت اچھے فیصلے کر کے زیادہ کما لیتا ہے، آہستہ آہستہ وہ تنخواہ دینے والا بن جاتا ہے۔ اور کوئی آدمی جو ہے وہ بر وقت اچھے فیصلے نہیں کرتا، درست طریقے سے محنت نہیں کرتا، یا اچھا فیصلہ نہیں کرتا، یا اس کی سوچ ہی محدود ہے، تو وہ ساری زندگی تنخواہ لینے والا ہوتا ہے۔ اس میں یعنی اللہ نے تو سب کے لیے وسائل برابر پیدا کیے، جتنے بھی وسائل پیدائش ہیں، یعنی اگر فرض کرے کاروبار ہے یا زمین ہے، جو بھی وسیلہ پیدائش ہے، اللہ نے سب کے لیے برابر کی بنیاد پر پیدا کیے۔ ایسا نہیں اللہ نے کیا کہ یہ زمین ہے تو اس میں صرف یہ کام کریں گے اور یہ نہیں کریں گے، یا کاروبار ہے یہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے، سب کے لیے راستہ کھلا ہے۔ تو انسان اپنی محنت اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر یا آگے بڑھتا ہے یا پیچھے رہتا ہے۔ تو جو آگے بڑھ جاتا ہے وہ تنخواہ دینے کی پوزیشن میں آتا ہے، جو پیچھے رہتا ہے وہ ساری زندگی پھر ملازم ہی رہتا ہے، وہ تنخواہ لیتا ہی رہتا ہے۔ تو یہی اللہ نے ایک فطری نظام پیدا کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ نظام بھی انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم ہی نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اصل میں تو یہ ان کی دلیل کا جواب ہے نا، کہ تم نبوت کی بات کرتے ہو کہ نبوت تم سے پوچھ کے دی جائے گی، تم تو رزق کے معاملے میں بھی دخیل نہیں ہو، وہ بھی فیصلے اللہ نے کیے ہیں، لیکن ضمنی طور پر اس سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں جو میں نے عرض کی کہ یہ کائنات کا فطری نظام ہے کہ اللہ نے سب کو برابر نہیں رکھا، ورنہ کائنات کا نظام ہی نہ چلتا۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہارے پروردگار کی رحمت تو اس سے کہیں بہتر چیز ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی یہ دولت جو یہ جمع کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ وسیع۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اب یہاں ان آیات میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کافروں کو اتنا دے دیتا، یعنی کافر کو اللہ دنیا اتنی دے دیتا کہ کافر کے گھر کے دروازے اللہ سونے کے بنا دیتا، چاندی کے بنا دیتا، ان کے گھروں کے برتن اللہ سونے کے بنا دیتا، ان کی چارپائیاں جن سے وہ ٹیک لگاتے تکیے، سب کچھ اللہ سونے کے کر دیتا،
لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا ہی دولت کے لالچ میں کفر کی طرف چلی جائے۔ یعنی یہ بتلانا مقصود ہے کہ تم دولت کے پجاری ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ سرمایہ دار کو پیغمبر ہونا چاہیے۔ اللہ کے ہاں تو سرمایہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو یہ سارا سرمایہ دے دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ کہیں باقی لوگ بھی ان کے پیچھے ہی نہ چل پڑیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس دولت کی، اس دنیا کی اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ دیتا، سارا کا سارا اپنے نیک بندوں کو دے دیتا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے بالا خانے میں آرام فرما رہے تھے، چٹائی پر آپ تشریف فرما تھے۔ اب چونکہ چٹائی سخت تھی تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات واضح ہو گئے تھے۔ حضرت عمر اتنے میں حاضر ہو گئے، انہوں نے جب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چٹائی پر تشریف فرما ہیں اور آپ کے جسم مبارک پر چٹائی پر آرام کرنے کی وجہ سے نشانات ابھر آئے ہیں، تو حضرت عمر رونے لگے، چونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کو انتہا درجے کی محبت تھی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو سیدنا عمر رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، قیصر اور کسریٰ یعنی شام اور ایران کے جو بادشاہ ہیں وہ تو دنیا کے مزے لوٹیں، وہ تو آرام اور اپنے عشرت قدوں میں رہیں، اور اللہ کا حبیب اس حالت میں رہے، اللہ کے حبیب اس قدر مشقت اور مجاہدہ برداشت کرے۔ تو یہ کہتے ہوئے سیدنا عمر رونے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرما رہے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھے، ٹیک آپ نے لگائی ہوئی تھی، ٹیک سے اٹھ کے آپ تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ یعنی یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ قیصر اور کسریٰ کو اس کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہاں یہی بات ارشاد فرمائی جا رہی، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے ہو جائیں، یعنی سارے انسان کفر کی طرف مائل ہو جائیں کافروں کی دولت کو دیکھ کے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، تو ہم کیا کرتے، تو ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے۔ بیوت بیت کی جمع ہے، گھر کو کہتے ہیں، سقفاً سے مراد چھتیں ہیں، فضت چاندی، کہ ان کے جو گھروں کی چھتیں ہیں کافروں کی، ہم یہ چاندی کی بنا دیتے۔ وَمَعَارِجْ، اور وہ سیڑھیاں بھی، عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، جن پر وہ چڑھتے ہیں، یعنی ان کے گھروں کی چھتیں، چھتوں کی طرف جانے والی سیڑھیاں، یہ سب ہم چاندی کی بنا دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے بنا دیتے۔ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں۔ سرورن سریر کی جمع ہے، تخت یا چارپائی کو کہتے ہیں، یعنی ان کے گھروں کی چارپائیاں، ان کے تکیے، ان کی سیڑھیاں، ان کی چھتیں، ان کے دروازے، یہ سب ہم چاندی کے بنا دیتے۔ وَزُخْرُفًا، بلکہ انہیں سونے کا بنا دیتے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس سورت کا نام سورہ زخرف ہے، چونکہ اس میں زخرف کا ذکر ہے۔ زخرف سونے کو کہتے ہیں، یا اگر پیتل پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو اس سے بھی زخرف کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ کافروں کی دیکھا دیکھی سارے لوگ ہی کفر کرنے لگیں گے، تو ہم کافروں کے گھروں کی ہر چیز سونے چاندی کی بنا دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے تاکہ کہیں سارے لوگ ہی لالچ میں کافر نہ ہو۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے، یعنی یہ سب کچھ نہیں مگر دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ دنیا فانی ہے تو یہاں کا سونا بھی فانی ہے، یہاں کی بڑی سے بڑی ٹیکسٹائل مل بھی فانی ہے، اس کا مالک بھی قبر میں جا کے مٹی ہو جائے گا، اور اس مل نے بھی آگے جا کے مٹی ہونا ہے، چاہے 50 سال کے بعد ہو یا 100 سال کے بعد۔ تو فانی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، آخرت کی چیزیں باقی رہنے والی ہیں، تو اہمیت اسی کی ہوتی ہے جو باقی ہوتی ہے۔
وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے۔ آخرت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں۔ دیکھیں، دنیا اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، لیکن آخرت صرف اور صرف کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ تو دنیا کی زندگی جتنی بھی مشکل ہو لیکن وہ گزر جاتی ہے، جتنی بھی آرام دہ ہو گزر جاتی ہے۔ آخرت کی زندگی پھر نہیں گزرے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں اگر ایک آدمی 100 سال عیش و عشرت میں رہے، اسے کوئی تکلیف ہی نہ ہو، آسائشوں میں رہے، مکمل آسائش، نہ جسمانی تکلیف ہے نہ کوئی ذہنی تکلیف، لیکن اللہ کا باغی ہے، تو قبر میں جا کے قبر کی اذیت کا جو پہلا لمحہ ہے وہ اسے دنیا کی 100 سالہ چاشنیاں بھلا دے گا، اتنا خوفناک لمحہ ہوگا۔ اور اس کے بالمقابل ایک آدمی اگر دنیا میں سخت اذیتوں میں رہا ہے، تکلیفوں میں رہا ہے، تنگیوں میں رہا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کرتا رہا، تو قبر میں جاتے ہی قبر کی راحتوں کا جو پہلا لمحہ ہے وہ لمحہ اسے 100 سال کی تکلیفیں بھلا دے۔ جیسے اگر فرض کرے، مثال بندی تو نہیں ہے لیکن ویسے سمجھنے کے لیے، کہ ایک آدمی شدید پسینے میں نہایا ہوا، سخت دھوپ سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور ایئر کنڈیشن ماحول میں داخل ہو جاتا ہے، تو پہلا لمحہ ہی اسے وہ دھوپ کی شدت بھلا دیتا ہے نا، اس کا پسینہ خشک ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں اس کو لگتی ہیں۔ اور اگر اسی طرح ایئر کنڈیشن ماحول سے اٹھ کر ایک آدمی اچانک چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جائے تو وہ دھوپ کی تمازت کی پہلی جو لہر ہے وہ اسے ایئر کنڈیشن کمرہ بھلا دیتی۔ اسی طرح دنیا کی صورتحال ہے کہ جیسے ہی انسان قبر میں جاتا ہے صورتحال بدل جاتی ہے، یکلخت بدل جاتی ہے۔ اگر وہ نافرمان تھا دنیا میں تو جتنا بھی آرام میں ہوگا آگے جا کے ماحول بدل جاتا ہے۔ تو خوب یاد رکھیے کہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے، اور کبھی بھی دنیا اور آخرت کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے، نہ تقابل کرنا چاہیے، نہیں دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینی چاہیے۔ دنیا کمائیں جتنا مرضی کمائیں، خوب کمائیں، لیکن ایسے راستے سے مت کمائیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو یا جس میں انسان کی قبر اندھیری ہوتی ہو۔ تو فرمایا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اور آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک کس کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، پیچھے قرآن کریم ہی کا تذکرہ چلتا آیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو آدمی قرآن کریم سے منہ موڑتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے کئی راستے مقرر کیے ہیں۔ پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، کتابوں کو اللہ نے بھیجا، کتابیں نازل کی، انسان کو عقل دی، اسے خبردار کرنے کے لیے اس کے گرد و پیش میں نشانیاں بنائیں۔ اگر ایک انسان ان تمام کی نہ مانتے ہوئے گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی راستے پہ اسے چلنے دے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو جب انسان ٹیڑھے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی راستے پہ برقرار رکھتا ہے، شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ دیکھو تمہاری طرف قرآن کریم آیا ہے اور تمہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ان عظمتوں کا حامل ہے اور اس طریقے سے تمہارے پاس آیا ہے، لیکن اگر تم ان تمام تر ہدایت کی باتوں کے باوجود، ان تمام تر ترغیبات کے باوجود قرآن کریم سے منہ موڑو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تم پہ شیطان مسلط کر دے، وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے گا، پھر وہ تمہیں تمہارے چاہنے کے باوجود بھی نیک راستے کی طرف نہیں جانے دے۔ دنیا میں تو تمہارا ساتھی ہوگا، سبز باغ دکھائے گا، لیکن جیسے ہی تمہاری آنکھیں بند ہوں گی اب اس نے بے وفائی کرنی، پھر قیامت کے دن تم کہو گے ہائے کاش اس شیطان اور میرے درمیان تو مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، یہ تو مجھ سے بہت دور ہوتا تو اچھا تھا، میں اس کے قریب ہی نہ جاتا۔ دنیا میں تو آدمی بڑے مزے سے اس کے پیچھے چلتا ہے نا، مزہ آتا ہے، دین کے ہر کام میں تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ قربانی دینی پڑتی ہے نا۔ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، قربانی دے کے بیٹھے ہیں،
انسان نماز پڑھتا ہے، قربانی دیتا ہے نا، مجلس چھوڑتا ہے یا جو بھی ہے تو وضو کرتا ہے، مسجد آتا ہے، قربانی دیتا ہے۔ تو شیطان کے پیچھے چلنے میں تو لذت ہے، اور دنیا میں اللہ کی اطاعت کرنے میں انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور انہی قربانیوں کا پھر اجر ہے نا جنت کی صورت میں، اور ادھر لذتوں کے پیچھے چلے گا تو اس کی سزا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر قرآن کریم سے منہ موڑو گے تو تمہارے اوپر شیطان مسلط ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری قوم کی یہی صورتحال ہے، بسا اوقات پوری کی پوری قوم یہ گویا کہ شیطان صفت بن جاتی، پھر نیک راستے کی طرف نہیں آتی، یہی ہماری صورتحال ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، یعنی قرآن کریم سے منہ موڑے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ایسے شیاطین ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں، یعنی یہ شیاطین پھر انسان کو نیک راستے پہ نہیں چلنے دیتے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ ہم ٹھیک راستے پہ ہیں۔ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، رشوت کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ان کے ضمیر پر کبھی بھی ملامت دستک نہیں دیتی، انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ ملازمین پہ ظلم کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں، وہ 1 کروڑ روپے کما کے ملازم کو 1 روپے دے کے بھی ان کے اوپر احسان کرتے ہیں، تو وہ تو اپنے ہر ظلم کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ یہاں اللہ یہاں یہی فرما رہا ہے کہ یہ شیطان انہیں نیک راستے سے روکتا ہے، اور ستم پر ستم یہ کہ اس غلط راستے پر چلنے کی جسٹیفیکیشن بھی انہیں سکھاتا ہے کہ دیکھو تم صحیح راستے پہ ہو۔ جب آدمی کا ضمیر اسے ملامت کرے تو وہ کسی وقت توبہ طائب ہو ہی جاتا ہے، لیکن جب ضمیر ملامت ہی نہ کرے تو انسان شیطان صفت بن جاتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر وہ شیطان کے پیچھے چلنے لگ جائے تو وہ پھر ارذل ترین مخلوق بن جاتا ہے، وہ جنگل کے درندوں سے بھی آگے بڑھتا ہے۔ آج کا انسان جو ظلم کرتا ہے تو ایسا ظلم جنگل کا درندہ بھی نہیں کرتا۔ یہ ابھی جو فائلیں کھلی ہیں مغربی دنیا میں، ان کے تفصیلات آپ پڑھیں، وہ ان بچوں کا خون پیتے ہیں، آپ کو بڑے پینٹ کوٹ میں نظر آتے ہیں، اور ہم بڑا تعجب کرتے ہیں کہ یہ تو جی بڑا مہذب آدمی ہے، لیکن اس کی حقیقت وہاں ہے کہ وہ فلاں جزیرے پر بچوں کا خون تک پیتا رہا ہے۔ تو شیطان انہیں حکم دیتا ہے نا، تو یہ کام کرتے ہیں۔ اب جانوروں میں یہ چیزیں ہیں کہ جانور ایک دوسرے کا خون پئیں یا کچھ کریں، تو انسان جب غلط راستے پر چلتا ہے تو جنگل کا درندہ بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ دنیا میں تو اس کے پیچھے چلو گے، شیطان بن جاؤ گے، اور نیک راستے کی طرف آؤ گے ہی نہیں، لیکن کل قیامت کے دن پھر تمہیں پچھتاوا ہونا ہے۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا، قال، تو کہے گا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ فبئس القرین، کیونکہ تو بہت برا دوست تھا، تو بہت برا ساتھی تھا۔ شیطان کو بھی کہے گا، اور انسانوں میں سے جو برے دوست ہیں ان کو بھی کہے گا۔ یہ بالخصوص ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گناہ کرتا ہے۔ انسان کبھی ایک انسان کے پیچھے چلتا ہے، گناہ کرتا ہے، کبھی دوسرے انسان کے پیچھے چلتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ تو انسان کے پیچھے چل کر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ گناہوں کے راستے پر چلتا ہے، اور کل قیامت کے دن پھر افسوس کرے گا کہ کاش میں اس انسان کے پیچھے نہ چلتا۔ نوجوان ایک دوسرے کو گناہوں پہ راغب کرتے ہیں نا، ایک نوجوان ایک گناہ نہیں کرنا چاہے گا، لیکن اپنے نوجوان دوست کے دیکھا دیکھی وہ گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کا ٹولہ مل کر ہی کوئی غلط راستے پہ چلتا ہے نا، کوئی ایک تجویز دے دیتا ہے، باقی جو ہے اس کے دیکھا دیکھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب دنیا میں تو وقتی طور پر مزہ آ رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن پھر اسی دوست کو ملامت کریں گے اور کہیں گے فبئس القرین، تو بڑا بدترین دوست تھا کہ تو نے ہمیں اس راستے پر لگایا تھا۔ تو یہ باتیں خود بھی سمجھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانی چاہیے، اپنی نوجوان اولاد کو یہ چیزیں سمجھانی چاہیے کہ دیکھو آج تو تم بڑے مزے سے اپنی سوسائٹی میں، اپنی غلط سوسائٹی میں مل کر یہ غلط کام کرتے ہو، الٹے سیدھے گناہوں کا شکار ہو، کل قیامت کے دن ایک دوسرے پہ لعنت بھیجو گے۔ ایک تمہیں کہے گا کہ تو بڑا بدترین دوست ہے، تم اسے کہو گے تم بڑے بدترین دوست۔ تو یہی قرآن کریم ہمیں دعوت دے رہا ہے۔
قال تو وہ کہے گا یا لیتا ہائے کاش بینی و بینک بعد المشرقین میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا. یہاں قرآن کریم نے مشرق اور مغرب دونوں کے لیے مشرق کا لفظ استعمال کیا، مشرقین. حالانکہ مشرق تو ایک ہی ہے، مغرب بھی ایک ہے، لیکن دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا. بسا اوقات اس طرح عربی زبان میں ہو جاتا ہے کہ ایک کو دوسرے پہ غلبہ دے کے وہی اصطلاح استعمال کر لی جاتی. مقصد یہ ہے کہ مشرق اور مغرب میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ میرے اور تیرے درمیان ہو. فبئس القرین، کیونکہ تو بڑا بدترین ساتھی تھا. تو یہ آیت یاد کرنی چاہیے خاص طور پر نوجوانوں کو. اور جب کوئی دوست آپ کو غلط راستے کی طرف دعوت دے تو یہ آیت یاد کرے کہ آج تو اگر میں تیرے پیچھے چل پڑا تو وقتی طور پہ لذت آئے گی، لیکن کل قیامت کے دن جب تجھ پر بھی پھٹکار ہوگی اور مجھ پر بھی ہوگی تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تو بڑا بدترین دوست ہے. تو اس وقت کی پھٹکار سے بچنے کے لیے انسان آج ہی ہوش کے ناخن لے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور آج تمہیں ہرگز کوئی بات فائدہ نہیں دے گی. اس ظلم تم، جب تم ظلم کر چکے ہو، انکم فی العذاب مشترکون، کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں ایک مصیبت اگر ایک آدمی پر ہو تو وہ بہت بھاری لگتی ہے، وہی مصیبت پورے محلے پر ہو تو وہ پھر اس سے بھی زیادہ بھاری لگتی ہے. فرض کریں ایک گھر میں لائٹ نہیں ہے، آج کل لائٹ کی ہی مثال دی جا سکتی ہے. اگر ایک گھر میں ساری رات لائٹ نہیں ہے، باقی محلہ روشن ہے، تو وہ گھر والا عجیب عذاب سے دوچار ہو کہ میں اکیلا ہی اس مصیبت کا شکار ہوں. لیکن اگر پورا محلہ ہی اس مصیبت کا شکار ہو تو پھر وہ اس مصیبت کو بھول جاتے ہیں، باہر چوک میں بیٹھ کے ساری رات گپے مارتے ہیں. تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مصیبت عام ہو جائے تو ہلکی ہو جاتی. البلیۃ اذا عمت طابت، کہ بلیت جب عام ہو جاتی ہے تو وہ اچھی لگنے لگتی ہے. تو اسی نفسیات کے مطابق لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ تم سمجھو کہ اگر میں اکیلا جہنم میں ہوتا تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اب ہم ساری جہنم میں ہیں تو چلو آسان ہو جائے گا. تو فرمایا کہ دنیا کا یہ جو فارمولہ ہے یہ وہاں لاگو نہیں ہوگا کہ تم یہ کہو کہ اگر میں اکیلا ہو تو پھر عذاب ہونا تھا نا، اب ساری ہیں تو چلو ٹھیک ہے، ابو جہل بھی ہے، نمرود بھی ہے، فرعون بھی ہے، بڑے بڑے حضرات وہاں تشریف فرما ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، گپ شپ لگائیں گے. تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وہاں یہ فارمولہ نہیں چلنا کہ چونکہ سب ہیں تو عذاب ہلکا ہوگا، بلکہ ہر ایک کو عذاب ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ عذاب تو صرف مجھے ہو رہا ہے. یعنی دیکھیں نا قرآن کریم کتنی گہرائی سے انسان کو سمجھاتا ہے، انسان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر اسے نصیحت کرتا ہے. اس سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے جو میں نے پچھلے درس میں عرض کی کہ نصیحت صرف غصہ اتارنے کا نام نہیں ہے کہ یہ کر اور وہ نہ کر، بلکہ نصیحت اگلے کی نفسیات کو سمجھ کر اس کے گہرائی میں اتر کر اس کو سمجھانے کا نام. اور یہی اسلوب قرآن کریم اپناتا ہے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذ ظَلَمْتُمْ، اور آج جب تم ظلم کر چکے ہو تو تمہیں یہ بات ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو. یعنی تم جہنم کے چوراہے میں بیٹھ کے گپ شپ نہیں لگا سکو بلکہ ہر ایک مصیبت کا شکار ہو. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی. قریش کی بغاوت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. آپ اندر ہی اندر گھلتے تھے ان کی متوقع عذاب کی وجہ سے کہ کہیں ان کو یہ عذاب نہ ہو جائے، یہ عذاب نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے حبیب کو تسلی بھی دیتا ہے. اب یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ اے میرے حبیب، اگر یہ اندھے ہیں تو اندھے کو تو راستہ نہیں دکھایا جا سکتا نا، اگر یہ بہرے ہیں تو بہرے کو تو آواز نہیں پہنچائی جا سکتی نا، اگر یہ اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں تو بنے رہے. آپ کا کام پہنچانا تھا، آپ پہنچا چکے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب آگے اللہ کا کام ہے، اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دینی تھی اور نہیں دی تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے نمٹ لے گا. آپ ان کے یعنی ان کی بغاوت کی وجہ سے آپ بہت زیادہ تکلیف کا شکار نہ ہوں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، پھر اے پیغمبر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، یا اندھوں کو، وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں انہیں راستے پر لائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ لوگ راستے پہ نہیں آنے والے.
اب وہ اندھے تو نہیں تھے، لیکن اللہ کے نزدیک ایسی نگاہوں والا اندھا ہے جو سیدھا راستہ نہیں دیکھ سکتا، اللہ کے نزدیک ایسے کانوں والا قوت سماعت والا بہرا ہے جو حق نہیں سنتا اور سن کے اس پہ عمل نہیں کرتا۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اب تو یہی ہوگا کہ اگر ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، فَإِنَّا مِنْهُ مُنْتَقِمُونَ، تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یعنی ہم ان سے بدلہ لے کے رہیں گے، چاہے دنیا میں آپ تشریف فرما ہوں اور آپ کی موجودگی میں ہم ان سے بدلہ لیں، یا آپ کو ہم اپنے پاس بلا لیں اور پھر ان سے بدلہ لیں، بدلہ ہم ان سے لے کے رہیں گے کہ انہوں نے میرے حبیب کو ستایا ہے، ان کو جادوگر تک کہا، ہر طریقے سے ان کو اذیتیں دی اور توبہ نہیں کی، بغاوت پر ڈٹے رہے، تو انتقام اللہ تعالیٰ ان سے لے کے رہے گا، چاہے اب لے یا بعد میں لے۔ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا اگر ہم آپ کو بھی وہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تب بھی ہمیں ان پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ بات وہی جو میں نے پہلے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب، چاہے ہم ان سے ابھی بدلہ لے لیں آپ کی موجودگی میں، یا آپ کو ہم ان کے پاس بلا لیں اور بعد میں ان سے بدلہ لیں، اللہ تعالیٰ بدلہ ان سے لے کے رہے، یہ بغاوت کا مزہ چکھ کے رہیں گے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، لہٰذا آپ پر جو وحی نازل کی گئی ہے اسے مضبوطے سے تھامے رکھیے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ان کی ہدایت کے غم میں گھلے نہ جائیے، بس آپ نے پہنچا دیا یہ کافی ہے، اور آپ اپنے مشن پر کاربند رہیے، یعنی پہنچا دیا اور مزید پہنچاتے رہیں، بس پھر یہ کافی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ ایک مشن پر کاربند ہیں اور دنیا جہان کے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، تو آپ ان کی فکر کرنے کی بجائے، ان کی افواہوں پر کان دھرنے کی بجائے، ان کی افواہوں کی وجہ سے کسی ٹینشن اور اضطراب کا شکار ہونے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دیں۔ انسان اپنا کام کرنے کا مکلف ہے، لوگوں کی زبانیں بند کرنا انسان کے قبضہ قدرت میں اللہ نے نہیں دیا کہ میں اس کی بھی زبان بند کروں اس کی بھی زبان بند کروں، اللہ نے میرے قدرت میں یہی دیا ہے کہ میں اپنا کام کرتا رہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، اللہ اس کی گواہی دیتا ہے، اگر یہ گواہی نہیں بھی دیتے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے راستے پر قائم رہیے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وحی آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی نیک نامی کا ذریعہ ہے۔ ذکر ویسے کہتے ہیں نصیحت کو، یہاں اس سے مراد نیک نامی اور شرف ہے، تو یعنی قرآن کریم یہ باعث شرف ہے قریش کے لیے کہ اللہ نے قریش کی زبان میں نازل کی ہے، قریش کی لغت میں قرآن کریم نازل ہوا نا۔ عرب تو بہت تھے، اپنی اپنی لغات تھیں ان کی، اپنے اپنے لہجے تھے، اللہ نے قریش کی لغت اور ان کے لہجے کے مطابق یہ قرآن کریم نازل کیا اور دوسروں کو اس بات کا پابند کیا کہ قریش کی لغت میں پڑھو۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن کریم تو قریش کے لیے باعث شرف ہے، قریش کو اللہ نے ایک امتیازی شرف عطا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے بعد اللہ نے خلافت کو قریش میں رکھا، کئی سو سال تک قریشی ہی مسلمانوں پر بادشاہت کرتے رہے، خلافت کرتے رہے، لیکن بعد میں جب وہ راستے سے ہٹ گئے بنو عباس کے آخری زمانے میں، تو اللہ نے قریش سے خلافت چھین لی، وہ چلی گئی سلجوقیوں کے پاس، ترکوں کے پاس، مختلف اقوام کے پاس خلافت چلی گئی۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن کریم قریش کے لیے باعث شرف ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم عزت والا کلام ہے، جن میں نازل ہوا، جن کے لغت پر نازل ہوا، اللہ نے ان کو بھی اس کی وجہ سے عزت دی، اور جو اس کو تھام کر رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت سے نوازے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری اقوام کو عزت کی بلندیوں پر پہنچائے گا، اور اسی کتاب کی وجہ سے بہت ساری اقوام ذلت کی گہرائیوں میں گر جائیں گے۔ یعنی جو مسلمان اس کو تھام کے رکھے گا وہ بلندی پر پہنچ جائے گا، اور جو اس کو توجہ نہیں دے گا، عمل نہیں کرے گا، وہ ذلت کی گہرائیوں میں گر جائے گا۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم سب سے پوچھا جائے گا۔ یعنی دیکھیں نا کہ یہ قرآن کریم آپ لوگوں کے لیے باعث شرف ہے، اور چونکہ یہ انعام ہے، نعمت ہے، اور نعمت کے بارے میں اللہ پوچھتا ہے، تو قرآن کریم کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔
تو جہاں قریش سے پوچھا جائے گا وہاں ساری دنیا کے مسلمانوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ دیکھو اللہ نے تمہاری طرف قرآن کریم بھیجا تھا، اللہ کا پیغام تمہاری طرف آیا تھا، تم نے اس پہ کہاں تک عمل کیا، کہاں تک اس کو سمجھا؟ یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے میری جانب، میں اسے کتنا سمجھتا ہوں؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے نا کہ میں اس پیغام کو سمجھتا کتنا ہوں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اب میں اس پہ عمل کتنا کرتا ہوں۔ جب سمجھتے ہی نہیں ہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ ایک تو یہ نا کہ آپ نے اس سے سنا، اس سے سنا، اور ایک یہ کہ آپ براہ راست اللہ کی کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تو براہ راست آپ کو خطاب کر رہا ہے نا، تو جو ہدایت کی باتیں ہیں وہ تو قرآن کریم سے براہ راست دیکھنی چاہیے نا۔ ہاں جہاں تفصیلات ہیں، جہاں احکامات ہیں، وہاں ایک عام آدمی خود اخذ نہیں کر سکتا، تو اسے کسی عالم کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے کیا حکم نکلتا ہے۔ لیکن جہاں نصیحت کی باتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ براہ راست انسان سے کرتا ہے، اور ایک عام آدمی جو فرض کریں دینی علوم کی پیچیدگیوں سے واقف نہیں بھی ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم سے ہدایت تو اخذ کرے نا۔ تو سب سے پہلے سوال ہم سب کو اپنے آپ سے کیا کرنا ہے؟ یہی کرنا ہے کہ میں قرآن کو کتنا سمجھتا ہوں۔ سب کو یہ سوال کرنا چاہیے، اسے صرف رسمی طور پر نہ لیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں قرآن کریم کو کتنا سمجھتا ہوں، کتنے پارے میں سمجھتا ہوں۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ میں اس پہ عمل کتنا کرتا ہوں۔ جب آدمی اپنا احتساب کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اپنا قبلہ بھی ٹھیک کر لیتا ہے۔ جب آپ کبھی غور ہی نہیں کریں گے کہ میں کتنا سمجھتا ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ ضمیر ملامت بھی نہیں کرے گا نا۔ جب غور کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں سمجھتا، مجھے تو ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں آتا، تو پھر ضمیر ملامت کرے گا کہ یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے کہ اتنا عظیم کلام اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے اور ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کی کوئی ڈیوریشن بھی نہیں ہے نا۔ فرض کریں ایک 9th کا اسٹوڈنٹ ہے، کیمسٹری کی کتاب پڑھ رہا ہے، تو بس 1 سال اس کی مدت ہے نا، اگلے سال ختم ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم کی تو ایسی کوئی مدت نہیں ہے، وہ تو دنیا میں آخرت میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ دنیا میں اس کو وقت دیں گے تو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت بھی کرے۔ تو یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے جو اللہ نے قیامت کے دن کرنا ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم سب سے پوچھا جائے گا کیا؟ کہ تم نے قرآن کریم کا کیا حق ادا کیا، کتنا حق ادا کیا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ کیا پوچھئے؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بھی مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ یعنی گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں دیکھ لیں جو حقیقی کتابیں ہیں، تمام انبیاء نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا ہے۔ تو کیا کسی نبی کے ہاں شرک رہا ہے؟ نہیں رہا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ توحید یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ تمام نیک لوگ عقیدہ توحید کی طرف بلاتے رہے ہیں، تو تم بھی اسی عقیدے کے پیچھے چلنے والے بن۔ صدق اللہ العظیم۔